جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب دیکھنے اور سننے والوں کو بختیار ظفر کی طرف سے وائس آف لائبریری کے اس پلیٹ فارم کے اوپر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہماری جو مہمان شخصیت وہ دبئی سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ وہ ایک لائبریرین بھی ہیں، انفارمیشن آفیسر بھی ہیں، پروگرامر بھی ہیں، وہ کیٹلاگر بھی ہیں، وہ کلاسیفائر بھی ہیں۔ ایک لائبریری کے اندر جتنی سکلز ہوتی ہیں ان سے بڑھ کر ان کی سکلز ہیں، اور تقریباً 25 سال سے زائد وہ اس پروفیشن میں ہیں، اس فیلڈ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میری مراد محمد احسن صاحب سے ہے۔ سر، ہم آپ کو وائس آف لائبریری کے اس پلیٹ فارم کے اوپر خوش آمدید کہتے ہیں سر۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے جو ہے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے ذریعے سے باقی دوستوں کے ساتھ بھی مخاطب ہو سکوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ جی احسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ اس فیلڈ میں کیسے آئے اور کس کے کہنے پہ آئے سر، یا آپ خود ہی آپ نے اس فیلڈ کو چوائس کیا تھا؟ یہ میرا خیال ہے لیبی سائنس میں ایسا شاید کم ہی ہے۔ اب پچھلے 10 15 20 سال میں شاید وہ ایسا کہ لوگ اپنے شوق سے اس فیلڈ میں آئے ہوں، ورنہ عام طور پہ کوئی نہ کوئی جو ہے آپ کو اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ آپ اس فیلڈ میں آئیں اور آپ کسی کے کہنے پہ آتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ ایک عبد الرحمان صاحب تھے، وہ گوئٹی انسٹیٹیوٹ میں لاہور میں ہوتے تھے، تو وہ ہمارے محلے دار تھے، ان کے ساتھ بڑا تعلق تھا، تو بڑے شفیق انسان ہیں۔ انہوں نے جو ہے ان کا اس وقت گولڈن شیک ہینڈ ہوا تھا، اس زمانے کی میرا خیال بات ہے۔ اس کے بعد وہ منصورہ میں جو ہے بھی وہ فری خدمات انجام دیتے رہے ہیں لائبریری میں۔ انہوں نے مجھے جو ہے اصل میں راغب کیا تھا کہ آپ اس طرف آئیں، تو یہ ایک اچھا پروفیشن ہے۔ میں ایم اے اکنامکس کرنا چاہ رہا تھا، میں نے اس کے فارم بھی لیے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، تم جو ہے وہ لائبریری سائنس میں آؤ۔ پھر میں لائبریری سائنس ڈپارٹمنٹ کا فارم میں نے لیا، وہاں پہ مجھے حافظ خبیب صاحب ملے، وہ نیشنل لائبریری میں ڈپٹی ڈائریکٹر ریٹائر ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی پرانا تعلق تھا۔ انہوں نے جو ہے وہ میں نے دیکھا ان کو کہ وہ وہاں پہ 1 سال سینئر تھے ہم سے، یعنی وہ ڈپلوما کر چکے تھے اور اس وقت وہ ویلکمنگ ڈیسک پہ تھے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ لائبریری سائنس میں آئیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اکنامکس میں کہاں تم جاؤ گے، کیا حالات ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس میں جو ہے نا جاب اپرچونٹی زیادہ ہے۔ تو اس بندہ جو ہے، ہم لوگ جو ہیں وہ علم کے حصول کے لیے کم ہی پڑھتے ہیں، ہمارا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے کہ اچھی جاب مل جائے۔ تو جو ہے وہ اس زمانے میں گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہوتے تھے زیادہ، لائبریریز ہر لائبریری کالج لائبریری میں لائبریرین کی ظاہر ایک پوسٹ ہوتی ہے، تو ان کی بات اپیل کی میں نے، اس لحاظ سے جو ہے وہ جو ہے لائبریری سائنس میں مجھے داخلہ مل گیا۔ اس کے بعد پھر پچھلی بات ختم ہو گیا، اگلی باتیں شروع ہو گئی لائبریری سائنس کے حوالے سے۔ لائبریری سائنس بلا شبہ آیا تو میں کسی کے کہنے پہ، یعنی توجہ دلانے پہ اور اس طرف راغب کرنے پہ، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ فیصلہ میرا کوئی غلط نہیں تھا۔ لائبریری سائنس نے مجھے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ دی ہیں، مجھے اپرچونٹی دی ہے، مجھے ایکسل کرنے کا بھی موقع دیا ہے، جو کہ جس زمانے میں نے کیا تھا اس زمانے میں تو پیسہ نہیں لگتا تھا، لیکن کمپیوٹر کے آنے کے بعد جو ہے لائبریری سائنس کے پروفیشن میں ایک بہت بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے، اور یہ آئی ٹی سے جڑا ہوا ایک پروفیشن ہے جس کو آپ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ ویسے تو آج کل ہر پروفیشن ہی جو ہے وہ کمپیوٹر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہیں چیزیں، ہر چیز،
لیکن یہ جو ہے یونیسکو کے پروگرام میں بھی اس کو یہی کہا گیا ہے کہ یہ آئی ٹی کا ہی ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک پہلو ہے. تو اس حوالے سے اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس پیچھے ہیں، لیکن جیسے میں نے دنیا میں چیزیں دیکھی ہیں اس طریقے سے پاکستان میں وسائل نہیں ہیں اور اس طرح کا شعور نہیں ہے، اس طرح کی چیز جو ہے وہ فیسلٹیز نہیں ہیں، بجٹ نہیں ہے. تو اس حوالے سے بعض کا دل اڑتا بھی ہے، خیال بھی آتا ہے کہ کبھی پاکستان میں کچھ ہو. میں نے ایک زمانے میں آپ نے بات کری، میں کنٹینیو رکھوں اپنی بات. بخت صاحب ہیلو. ہیلو سر آپ اپنی بات کنٹینیو کریں سر. اچھا آپ بالکل سٹک ہو گئے تھے تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں جو ہے انٹرنیٹ کا تو نہیں کوئی ایشو پیش آ گیا. نہیں سر، میں سن رہا تھا. میں ایکچولی وہ اپنا مائک جو ہے نا وہ میوٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی آواز جو ہے نا وہ کلیئر جائے. جی سر. تو جو ہے اس حوالے سے چیزیں ہیں. مجھے جو اس وقت سب سے زیادہ جو تکلیف محسوس ہوتی ہے یا میں محسوس کرتا ہوں، قلق محسوس کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت میرا خیال ہے فرسٹ ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ میں تقریباً ان کا جتنا بھی لٹریچر ہے وہ ڈیجیٹائز ہو چکا ہے اور قومی سطح پہ اس کو جو ہے یہ کام کیا گیا ہے. میں 2006 میں جرمنی میں گیا تھا تو اس وقت وہ بتا رہے تھے کہ جو ہے جرمنی نے تو اپنا جتنا بھی پرنٹڈ مٹیریل تھا پرنٹنگ پریس سے لے کے آن ورڈ وہ سارا ہی ڈیجیٹائز کر لیا ہوا تھا. اس میں کتابیں بھی تھیں، اس میں میگزینز جرنلز وغیرہ بھی تھے. پھر اس کے بعد ان سے رابطہ رہا تو انہوں نے 2007 میں غالباً یہ بھی بتایا کہ جو ہے ہم نے یورپ کا جتنا بھی لٹریچر ہے پوسٹ پرنٹنگ پریس وہ سارا جو ہے وہ ڈیجیٹائز کر لیا ہے اور وہ جو ہے اب اویلیبل ہے آن لائن بھی. اس لحاظ سے میرے اندر بھی یہ ایک تھا کہ کم از کم یہ کام جو ہے وہ پاکستان میں بھی جو لٹریچر ہے، بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو ایک دفعہ چھپتی ہیں اور دوبارہ ان کو چھپنے کا موقع نہیں ملتا. کتاب کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، سنجیدہ ریڈرشپ موجود نہیں ہے تو اس کو محفوظ ہی کم از کم ہو جائے. اور لائبریریوں کی حالت یہ ہے کہ وہ چونکہ انوائرمنٹ نہیں ہے اس کو کتابوں کو محفوظ کرنے کا، ہمارے ہاں نہ اس کے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں کتابوں کو محفوظ کرنے کے، اس کا بھی فزیکلی کتابوں کو بھی جو ہے محفوظ کرنے کا کوئی نہیں ہے. ایک سٹینڈرڈ ہے کہ آپ منیمم اتنے ٹیمپریچر سے کم پہ کتابوں کو رکھیں. تو ہمارے ہاں تو اے سی نہیں ہے، بجلی کا ہی مسئلہ رہتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا حالات ہیں. پھر میں نے 2008 میں ایک ایفرٹ کی کہ پاکستان میں ایسے ہی مخطوطات کے حوالے سے، مینوسکرپٹس کے حوالے سے کچھ کام کیا تو اس حوالے سے اندازہ ہوا کہ کوئی 5 لاکھ کے قریب جو ہے مخطوطے ہیں پاکستان میں، پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ کی لائبریریز میں بھی. تو پرائیویٹ سیکٹر میں جو مختلف لوگوں کے ذاتی جو کتب خانوں کے اندر، لائبریریوں کے اندر جو ہے مخطوطے موجود ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کا کوئی سرکاری میں تو چلیں آپ کہہ لیجیے کہ گورنمنٹ کے پاس ہیں تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ان کو محفوظ رکھنے کا کچھ اہتمام کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو ذاتی مخطوطات جو لوگوں کے پاس ہیں ان کا تو بالکل ہی کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. اس حوالے سے ایک پروجیکٹ شروع کرنے کی کوشش کی تھی، وہ کامیاب تو نہیں ہو سکا، حسرت ہی رہ گئی کہ وہ کم
کم از کم ایک تو ببلیوگرافی تھی اس پہ مخطوطات بھی پاکستان کے حوالے سے، وہ ایک مجھے اب نام یاد نہیں ہے میرے پاس، چونکہ میں نے کئی ملکوں میں کئی سال گزارے ہیں تو میرے پاس چیزیں اس طرح سے دستیاب نہیں ہیں. تو ایک زمانے میں جتنی بھی پاکستان کے مخطوطات کا ریکارڈ تھا وہ سارا اکٹھا کیا. اسلام آباد کے ایک لائبریرین ہے، انہوں نے اس پر کافی کام کیا ہوا ہے. عربی سے بھی اچھا ان کو شغف تھا، انہوں نے بھی جو ہے وہ عربی، اردو، فارسی ساری زبانوں، چونکہ جو مخطوطات ہیں وہ زیادہ تر عربی اور فارسی میں ہیں. تو وہ ذخیرہ جو ہے وہ میرا یہ خیال تھا کہ ایک تو پہلے لسٹنگ اس کی ہو جائے، پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے مرحلے میں جا کے اس کا جو ہے وہ ڈیجیٹائز ان کو کر لیا جائے تو کم از کم جو ہے وہ محفوظ ہو جائے. اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ مخطوطات کا ذخیرہ جو ہے پاکستان میں، دنیا میں جو مخطوطات ہیں ان میں بڑے، آپ 1-2 نمبر پہ کہہ لیں تو، لیکن پہلے 5 میں ضرور آتا ہے پاکستان کا نمبر. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب روسی انقلاب آیا تو 1917 میں، تو جو مسلمان ریاستیں چلی گئیں، ازبکستان، تاجکستان، یہ یہاں پہ جو اسلامی لٹریچر تھا، مخطوطے تھے، قرآن مجید کے بھی اس میں مخطوطے تھے بہت پرانے، تو وہ جو ہے لوگوں نے وہاں سے نکال کے وہ افغانستان تک آ گئے. پھر جب افغانستان میں حالات خراب ہوئے 1979 میں، تو وہ مخطوطے جو ہیں پاکستان میں آئے، اور پاکستان سے پھر کچھ تو پاکستان میں رہے، کچھ جو ہے پاکستان سے آگے برونائی میں چلے گئے. کیونکہ برونائی میں جو سلطان ہے اس نے دنیا کا سب سے بڑا جو ہے اسلامی کتب کا ذخیرہ جو ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے، یہ کر لیا ہے. اس نے ایک لائبریری بنائی ہے، اس میں مخطوطات بھی اس نے خریدے ہیں پاکستان سے، بہت بڑی تعداد میں جتنے مخطوطات اویلیبل تھے یا کسی کو اندازہ تھا، تو کسی نے 2-3 ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو جنہوں نے وہ مخطوطے جو ہیں وہ بیچے اور برونائی کو، اور وہ اس وقت برونائی میں موجود ہیں، برونائی دارالاسلام میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ پروجیکٹ ایک بڑا پروجیکٹ تھا، مجھے تو نہیں وہ مل سکی، نہ وقت مل سکا، نہ توفیق کہہ لیں ملی، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ابھی بھی اس پر کوئی دلچسپی رکھتا ہو تو وہ کرنے والا کام ہے. کم از کم پاکستان میں جتنے مخطوطے ہیں ان کی ایک لسٹنگ جو ہے ہو جائے، کچھ حد تک ہوئی ہے، اس کا ببلیوگرافی بن جائے اور ان کی پتہ چل جائے کہ وہ کہاں کہاں پڑے ہیں. ذاتی طور پہ بھی اگر کسی کے پڑے ہیں تو اس کو بھی ریکارڈ میں لیا جائے، اس کے لیے اخبار میں اشتہار بھی دیا جا سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ رابطے بھی کیے جا سکتے ہیں. تو ان مخطوطات کو اکٹھا کیا جائے اور ان مخطوطات کو پھر دیکھا جائے کہ ان میں ڈیجیٹائز کرنے کا مرحلہ جو ہے اگلی سٹیج پہ شروع کیا جا سکے. میں اس لحاظ سے جو اسلامک مینوسکرپٹس ایسوسی ایشن ہے یو کے، اس کا میں ممبر ہوں، اور پرسنلی یعنی انڈیویجول ممبر ہوں، اور میرے علاوہ ایک اور ہے سائمہ کتب ہے، وہ اس کی ممبر تھی، اور پنجاب یونیورسٹی اس کی ایز چیف لائبریرین جو ہے وہ اس کا ممبر ہوتا ہے. تو وہ 3 ہی لوگ ہیں جو اس میرے علم کی حد تک، کیونکہ میں اس وقت آج کل کو بہت زیادہ پچھلے 5-7 سال سے ان ٹچ نہیں ہوں، تو میں کہہ نہیں سکتا کہ کوئی اور لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، لیکن میرے علم کی حد تک 2009, 10, 12 تک تو ہم تین لوگ ہی تھے اس کے اسلامک مینوسکرپٹ ایسوسی ایشن کے ممبر. تو وہ اس لحاظ سے فنڈنگ بھی کر سکتے تھے، فیسلٹیز بھی میسر کرتے تھے. تو اگر ان کے ساتھ تعاون کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو گورنمنٹ سیکٹر سے تو کوئی اتنے بہت زیادہ امید نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ ایسوسی ایشن کے تعاون سے اور کچھ والنٹیئر کی مدد کے ساتھ جو ہے اس پروجیکٹ کو کیا جا سکتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا ایک عظیم کام ہوگا اور قوم کی خدمت بھی ہوگا، ہمارا ورثہ بھی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور ایک تاریخی ریکارڈ کے اعتبار سے بھی، اور قومیں اسی طرح کی چیزوں پہ فخر کرتی ہیں. میں
حال ہی میں ترکی میں ہو کے آیا ہوں تو مجھے احساس ہے کہ لوگوں کے اندر اپنی چیزوں کے ساتھ کس طریقے سے وابستگی ہے، کس طریقے سے اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، اور اس کے اوپر ان کو جو ہے مان ہے، فخر ہے کہ یہ ہمارا ورثہ ہے۔ قوموں کے اندر مثبت چیزیں بھی پیدا کرتی ہیں۔ آپ یعنی اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ ایک اچھے خاندان سے ہیں تو آپ کچھ کمتر حرکت نہیں کرتے، آپ کو ایک جو ہے وہ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کا ایک احساس ہوتا ہے۔ یہی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ جب قوم جو ہے اس کے اندر اگر آپ یہ چیزیں ہوں کہ ہمارے ورثے میں یہ تاریخی چیزیں ہیں، ہم بڑے وفادار ہیں، ہم پڑھنے سے بڑا تعلق رکھتے ہیں، تو یہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ تو قومیں اس طرح کی چیزیں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ان کے اندر اخلاقی چیزیں اور علم کی ترویج، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان کے اندر اسٹیبلش ہوتی ہیں۔ جو بھی ورثہ اس کا ہوتا ہے اس پر فخر کرتے ہیں اور اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ آپ یورپ چلے جائیے تو آپ کو جرمنی میں نے دیکھا ہے، یو کے میں سنا ہے میں نے، استنبول بھی ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، تو آپ یہاں جائیں تو آپ کو ہر گلی کی نکر پہ ایک تاریخی چیز نظر آ جائے گی کہ جی یہاں پہ جو ہے نا فلاں بڑا آدمی جو ہے نا اس چیئر پہ بیٹھا تھا، یہ پارک ہے، اس پارک پہ کسی اس بینچ پہ بیٹھتا تھا، یہ جو ہے فلاں آدمی جو ہے نا اس اسکول میں پڑھتا تھا، اس کی تختی وہاں پہ اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں۔ ہمارے یہاں اس کا کوئی شعور ہی نہیں ہے، کوئی احساس ہی نہیں ہے، کوئی سوائے گورنمنٹ کالج میں جائیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی بڑی بڑی شخصیات یہاں پہ رہی ہیں، صوفی تبسم ہے، نون